ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں کسی دور شہر میں ایک میر نامی ایماندار کپڑے کا تاجر رہتا تھا۔ میر کا ایک بیٹا اور بیوی تھے۔ میر اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کے قول و فعل پہ بہت اعتماد کرتے تھے، کیونکہ میر ہمیشہ اپنی چیز کی خوبیاں اور خامیاں بتا کر لوگوں کو چیز بیچتا۔ مگر میر اپنے بیٹے ولی کی وجہ سے کچھ پریشان رہتا۔ ولی اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ وہ بہت جلد باز اور نادان تھا۔ ولی نتائج کی پرواہ کیے بنا کوئی بھی کام کر گزرتا۔ میر اسی بات سے زیادہ فکر مند تھا کہ کہیں ولی اپنی نادانی میں کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ ولی اپنے باپ کی کوئی بات نہ سنتا، اور جب کبھی میر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا کہ میں ایک دن آپ کو بہت زیادہ منافع کما کر دکھاؤں گا۔ ایک دن میر ایک دن کے لیے شہر سے باہر گیا اور ولی کو اپنی جگہ دکان پر بٹھا گیا۔ ولی اب بہت خوش تھا کہ اب وہ اپنے طریقے سے بہت سا منافع کما کر اپنے باپ کو ثابت کر دے گا کہ وہ بہت عقل مند ہے اور اپنے باپ سے بہتر کاروبار چلا سکتا ہے۔ اب ولی خریداروں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری، ایک بوڑھی عورت وہاں کپڑا لینے کے لیے آ گئی۔ اس نے ولی سے سفید رنگ کا کپڑا مانگا۔ وہ کافی بوڑھی تھی اور اسے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ولی نے سوچا کہ سفید کپڑا مہنگا ہے، کیوں نہ وہ بڑھیا کو پرانا اور سستا کپڑا سفید کپڑے کے بھاؤ میں بیچ دے۔ بڑھیا کو نظر بھی نہیں آتا اور یوں پرانا کپڑا بھی نکل جائے گا اور وہ زیادہ منافع بھی کما لے گا۔ ولی نے ایسا ہی کیا۔ بوڑھی عورت نے وہ کپڑا لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ولی بہت خوش ہوا کہ اب وہ اپنے باپ کو بہت متاثر کرے گا۔ رات کو جب میر واپس آیا، ولی نے اسے پورے دن کا منافع بتایا اور ساتھ میں سارا قصہ بیان کیا کہ کیسے اس نے اپنی ذہانت سے پرانے کپڑے سے بھی جان چھڑا لی اور منافع بھی زیادہ کما لیا۔ لیکن میر اپنے ایمانداری کے اصول کی وجہ سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے ولی کو سمجھایا کہ یہ دھوکے سے منافع کمانا آنے والے وقت میں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عورت کپڑا واپس کرنے آ گئی اور بازار میں ہمیں دھوکے باز کہنے لگی تو ہماری دکان کا اعتبار بھی خراب ہوگا اور اس سے ہماری نیک نامی بھی متاثر ہوگی اور اس طرح سے کاروبار کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی غلط ہے کہ کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ولی کو اپنے باپ کی بات کی بالکل سمجھ نہ آئی اور وہ الٹا غصہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ اس کو بیوقوف سمجھتا ہے اور وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ولی غصے میں ہی سو گیا۔ اس رات ولی نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سی پری اس کے پاس آتی ہے۔ پری اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ ولی اسے بتاتا ہے کہ اسے بہت بڑا خزانہ چاہیے تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھا کر ثابت کر سکے کہ وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ پری مسکرائی اور اچانک سے اس کے ہاتھ میں ایک سنہری ٹوپی آئی۔ پری نے ٹوپی ولی کو دی کہ یہ ٹوپی جب بھی تم ایک بار پہن کر اتارو گے تو اس میں سے ایک سونے کا سکہ پاؤ گے، مگر یہ صرف 3 بار ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی تم سونے کا ایک سکہ حاصل کر لو گے تمہارا قد 1 انچ چھوٹا ہو جائے گا، مطلب ہر سکے کے بدلے 1 انچ قد۔ ولی یہ بولا اور خوشی سے ٹوپی سر پہ پہنی تو واقعی اس میں سے سکہ نکل آیا۔ وہ یہ خواب دیکھ کے خوش ہو ہی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا۔ اس نے اسے نیند سے اٹھایا اور رات کا غصہ ختم کرنے کو کہا اور بتایا کہ وہ دکان پر جا رہا ہے۔ ولی اپنے باپ کے جاتے ہی کمرے میں ارد گرد ٹوپی ڈھونڈنے لگا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کپڑوں کی الماری میں وہی سنہری ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے ٹوپی پہن کر اتاری تو اس میں سے اسے سونے کا سکہ ملا۔
अब वली ने ठान ली कि वो शाम होने तक कुछ सिक्के निकाल कर अपने बाप को दिखाएगा। उसके कद का क्या है, वो तो फिर बढ़ ही जाएगा। यही सोचकर वो बार बार टोपी उतार रहा था और बार बार टोपी पहन रहा था। अब वली के पास सिक्कों का ढेर लग गया और लालच में उसे अंदाजा ही ना हुआ कि वो बिल्कुल छोटा सा रह गया है, इतना छोटा कि ना अपने बिस्तर पे बैठ सकता है और ना ही खाने के लिए जाकर कुछ पकड़ सकता है। सब चीजें उससे बहुत बड़ी हैं। वो अपने कमरे में बंद हो गया कि उसकी माँ भी उसको ना देख सके। अब कुछ देर और गुजरी और वली को अपनी नादानी का एहसास होने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसे तो वो किसी के सामने नहीं जा सकता, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। और तो और वो ना तो खेल सकेगा, ना ही बाहर जा सकेगा, ना ही खाना खा सकेगा, ना ही अपनी चीजों को इस्तेमाल कर पाएगा। वली अब बहुत पछताने लगा। वो सोने के सिक्के टोपी में डालने लगा कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे अपना लंबा कद वापस चाहिए। लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब वो परेशानी और डर से रोने लगा कि उसने अपनी जल्दबाजी, लालच और नादानी में जो कद 15 सालों में लंबा किया वो खो दिया। अब मैं अपने कद के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब शाम होने लगी। वली भूखा परेशान बैठा थक चुका था कि उसे नींद आ गई और वो वहीं सो गया। उसने देखा कि ख्वाब में फिर से वही परी उससे मिलने आई है। उसने कहा कि अब वो अपनी जादुई टोपी वापस ले ले, उसे उसका कद वापस चाहिए। वो समझ गया कि उसका बाप बिल्कुल सही कहता है। जल्दबाजी और धोखे से होने वाले कामों के नताइज से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वो माफी मांगने लगा। परी मुस्कुराई और कहा कि तुम अब सबक सीख चुके हो। परी गायब हुई और वली की आंख खुली। उसने देखा कि वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया है और सिक्के और टोपी सब गायब हो गए हैं। वो बहुत खुश हुआ और अपने माँ बाप से जाकर माफी मांगी कि वो आइंदा वही करेगा जो सही होगा।